الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی شخص کہیں بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، لمبا ہو، بڑا ہو، عمر کا چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی جنس ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا قرب اور اللہ تعالی کا اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 30 میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھیں تو فرمایا کہ پھر تم یوں کرو کہ فاتبعونی، بس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اتباع کر لو. تم میری اتباع کرو گے تمہیں ولایت نصیب ہو جائے گی. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ امت کا قول ایک جگہ پر اور اس کے برخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو عزیزو، میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر جو دوسرے ترک کے اندر دیگر روایات کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول رکعت فجر بھی، یعنی فجر کی سنتیں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ فجر کی سنتیں بھی نہیں ہوں گی. کہ اگر وہ فجر کی سنتیں پڑھے گا امام کی تکبیر ہونے کے بعد، امام کی جماعت کھڑی کرنے کے بعد اگر پیچھے وہ سنتیں پڑھے گا، آپ سے فرماتے کہ اس کی وہ بھی نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں احناف کے، ہمارے حنفی بھائیوں کی مساجدوں کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ نماز فجر کھڑی بھی ہوتی ہے، وہ پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور دلیل کے طور پر امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں آپ جب فرض نماز کی تکبیر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میں، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ یہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن میں اتنا بتاتا چلوں آپ کو، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے خود نہیں اس کے اوپر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ تجزیہ دے رہے ہیں اور یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ سوائے 2 رکعت الا رکعتي الفجر، سوائے اس کے کہ 2 رکعت فجر کی. لہذا یاد رکھیں کہ جو حدیث نبی صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی تکبیر ہو جائے، فلا صلاۃ، پھر کوئی نماز نہیں، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے. تو لہذا جو لوگ نماز تکبیر کے بعد، تکبیر اولیٰ کے بعد پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں، ہمارے احناف بھائی غلطی پر ہیں. اور حنفیوں کے مسلک کے اندر یہ مسئلہ بالکل آپ سمجھیں ضعیف روایت پر مبنی ہے. اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح، صحیح اسناد کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ بخاری شریف کے اندر تو ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے اور پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے. آپ نے سلام پھیرا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے، اور جو تم نے کون سی نماز پڑھی ہے جو تم نے اکیلے میں پڑھی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ تمہاری سنتیں ہوئی ہیں نہ تمہارا فرض ہوا ہے. تو بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ مت دیکھے کہ ہمارے مسلک میں یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ جنت میں مسلک لے کر نہیں جائے گا، جنت میں نبی کی اتباع لے کر جائے گی. تو لہذا جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض کے. تو لہٰذا جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے، فجر کی بھی، آپ یہ سنت نہ پڑھیں. جو سنتیں پڑھنے کی جواز پر جو روایت ہے وہ ضعیف ہے.
खुद इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत के तहत जिक्र कर दिया है कि ये गैर महफूज रिवायत है, महफूज नहीं है। महफूज वो हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया। उस रिवायत को आप जानते हैं कि तलक्की बिल कबूल हासिल है, सेहत के दर्जे पर फायज है, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपने उसूलों में, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने उसूलों में जिक्र किया है। ये दोनों शेखैन जब किसी रिवायत को जिक्र करते हैं उसूलों के अंदर तो उनको तलक्की बिल कबूल हासिल होती है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें मसलक को देखने की जगह पर अल्लाह के दीन को देखने की तौफीक अता फरमाते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।